صحابی ہیں ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ۔ کافروں نے ان کو پکڑا اور پکڑ کر کافر بادشاہ نے ان سے کہا کہ کیا تمہیں منظور ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اس کا انکار کر دے اور میرے دین کو قبول کر لے، نصرانیت کو، اور میں تمہیں اپنی بادشاہت میں شریک کر لوں۔ انہوں نے فرمایا کہ تو کہتا ہے کہ بادشاہت میں شریک کرنے کی بات کرتا ہے، اگر تو اپنی ساری بادشاہت اور سارے عرب کی بادشاہت مجھے دے اور کہے کہ آنکھ جھپکنے کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دوں تو مجھے یہ بھی گوارا نہیں۔ کافر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، لوگوں سے کہا چلو اس کو لے جاؤ اور لے جا کر اس کو سولی پر لٹکاؤ اور اس کو ڈرانا ہے، تیر تلوار اور نیزوں کے ساتھ اس کو مارنا نہیں ہے، صرف ڈرانا ہے۔ تو وہ لے گئے اور جا کر کوئی ادھر سے تیر گزار رہا ہے، کوئی ادھر سے گزار رہا ہے، کوئی ادھر سے نیزے سے ڈرا رہا ہے۔ انہوں نے اپنا کام پورا کیا، لیکن یہ بالکل نہیں، انہوں نے کوئی ایسا جملہ نہیں بولا، بالکل نہیں ڈرے۔ کافر بادشاہ نے کہا نہیں، ایسے نہیں، ایسے کرو، اس کے کڑھائی میں تیل ڈالو۔ تیل ڈالا گیا، اس کو ابالا گیا۔ جب وہ گرم ہو گیا تو کافر بادشاہ نے دو اور مسلمانوں کو بلایا اور اس کے اندر ڈال دیا۔ وہ سب کے سب، وہ دونوں بالکل کوئلہ بن گئے جل کے۔ اس بادشاہ نے کہا کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، اور آدمیوں کو بھیجا، جاؤ لے جاؤ اس کو بھی، جا کے اس کے اندر ہی ڈال دو۔ تو وہ لوگ لے کر جا رہے تھے تو یہ رونے لگ گئے۔ بادشاہ نے کہا واپس لے آؤ، ہمارا مقصد حاصل ہو گیا لگتا ہے۔ جب واپس لائے تو بادشاہ نے کہا کہ کیا خیال ہے، کیا ہمارا دین قبول کرتے ہو اور اسلام کا انکار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے پوچھا پھر روئے کس وجہ سے؟ انہوں نے فرمایا اے کافر، میں تو اس وجہ سے رویا کہ اے اللہ، یہ ایک جان ہے، یہ ابھی ختم ہو جائے گی اور میں مر جاؤں گا۔ کاش کہ میری اتنی جانیں ہوتی، جتنے میرے جسم کے بال ہیں ایک ایک کر کے آپ کے نام پر قربان کر دیتا، میں تو اس کی خاطر رویا ہوں۔ بادشاہ حیران ہکا بکا رہ گیا اور کہنے لگا چلو ایسے کرو، میرے چہرے کا ایک بوسہ لے لو، پیشانی کا بوسہ لو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تو اس کا میرے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ مجھے بھی چھوڑے اور جتنے مسلمان اور بھی ہیں قید کے اندر سب کو چھوڑے تو میں ایسا کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا چلو ایسا ہی کروں گا۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیا ہوگا کہ اس کی پیشانی کا بوسہ لے لیتا ہوں، یہ راضی ہو جائے گا اور سارے کے سارے مسلمان جتنے بھی ہیں سب کا بھلا ہو جائے گا اور سب کو یہ چھوڑ دے گا۔ تو انہوں نے وہ آگے بڑھے اور پیشانی کا بوسہ لیا، اس نے سب کو رہا کر دیا، ان کو بھی رہا کر دیا اور باقی سب جتنے مسلمان قید کے اندر تھے سب کو رہا کر دیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سب اکٹھے جب پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بڑا مجمع لگا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جتنے لوگ میرے پاس اس وقت حاضر ہیں میں سب کو حکم دیتا ہوں کہ سب کے سب کھڑے ہو کے حضرت عبداللہ بن حذافہ کی پیشانی کا بوسہ لو۔ سارے کے ساروں سب نے کھڑے ہو کر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی کا بوسہ دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیوں کیا تھا؟ اس وجہ سے کیا تھا کہ ان کے دل میں جو ناگواری آئی کہ کافر بادشاہ کی پیشانی کا بوسہ لینے کی وجہ سے جو دل کے اندر ناگواری ہوئی وہ اتنے سارے مسلمانوں کے ان کی پیشانی کا بوسہ لینے سے وہ ختم ہو جائے۔ یہ تھا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایمان اور ان کا اسلام اور دین کی ایسی پختگی کے ساتھ وہ دین پر جمے ہوئے تھے اور لگے ہوئے تھے۔ ایک صحابیہ عورت کا واقعہ آتا ہے کہ اس کا بیٹا شہید ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا، تو وہ برقع پہن کے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ کسی نے تانے کے طور پر کہا کہ تیرا بیٹا شہید ہوا ہے اور تو برقع پہن کے آئی ہوئی ہے۔ اس نے آگے سے فرمایا کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میرے دین پر تو کوئی مصیبت نہیں آئی، میرا دین اور میرا اسلام تو باقی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اصل چیز یہ ہے کہ ہم تو ایسے موقع پہ اپنے دین کو بھول جاتے ہیں۔ شادی آئی، خوشی آئی، دین کو بھول گئے، سب کچھ بھول گئے، نماز بھی بھول گئے، دین بھی بھول گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بھی بھول گئے، اور غمی کا تو پوچھنا ہی کیا۔
وہ تو کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف اس میں تو سب بھی بھول جاتے ہیں،